اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص ایام چل رہے ہیں، ایام فاطمیہ، اور بالخصوص ان ایام میں ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کو کچھ اس طریقے سے ربط دیا جائے کہ ہم حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جا سکے، اور دوسری طرف سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہرحال ہم نے ایک ربطی گفتگو کی، جس کی وجہ سے کافی الحمدللہ بہتری آئی۔ تو یہ ہے کہ در حقیقت ایام فاطمیہ یا محرم الحرام یا دوسرے جو نسبتیں ہیں، ان سب کا جو اصل ان کے ساتھ امامت کے ساتھ ربط ہے، اور امامت میں جو اس دور کے امام ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، ان کے ساتھ ایک عظیم ربط ہے ان کا، اور یہ ایک ہی موضوع ہے جس کو کہا جائے، چونکہ ظاہراً یہ علیحدہ علیحدہ ہی موضوع لگیں گے، لیکن آخر میں جا کے یہ ایک ہی موضوع ہے، اور ان سب کے لیے جتنی بھی مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم کے انتقام کو لینے کے لیے حضرت امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس قسم کے مظالم کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوئے ہوں، اہل بیت کے ظلم کے علاوہ اہل بیت کی جو ظلم ہے، روایت میں ملتا ہے جو سیدہ کا دشمن ہے اس کو قبر سے اٹھا کے اس کی قبر کو کھول کے اس کو باہر نکالیں گے، اور اس کے اوپر حد شرعی جاری کریں گے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ جو سیدہ کا دشمن ہے اس کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام قبر سے نکال کے اس کے اوپر حد شرعی جاری کر دیں گے، چونکہ بیوی کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں وہ ایک ناقابل فراموش واقعات ہے، اور بے شک جس حد تک بھی کوئی کہیں، یقیناً جس طریقے سے آپ چاہے وہ فدق کا مسئلہ دیکھ لیں، فدق کا یہ مسئلہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف جو صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور وہ دربار میں جانا اور وہاں بی بی کے گواہی کو نہ ماننا اور اس کو جھٹلا دینا، تو یہ سب کے سب جو ہے ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو کبھی ایک شیعہ فراموش نہیں کر سکتا، اس کو نہیں بھول سکتا۔ تو روایت میں ہمارے پاس مرحوم مجلسی کتاب بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ اس ظالم کو جس نے فتق کے مسئلے میں جو دشمنی کی ہے، یا جا کے جو بی بی کی شہادت جو واقعہ ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی عظیم، یعنی جس کو کہا جائے کہ تاریخ میں شاید ایسا نہیں گزرا ہو کہ کسی نے اس کے والد گرامی حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اس کی اکلوتی بیٹی حضرت سیدہ طاہرہ علیہ السلام کی شہادت واقع ہونا شاید تاریخ میں کہیں نہ ملے، کہ جنہوں نے اپنے محسن کو اس قدر، یعنی ظلم تو کیے ہوں گے لیکن کچھ نسل گزرنے کے بعد، لیکن یہ تاریخ کا وہ سیاہ واقعہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے تو فوراً اس کی اکلوتی بیٹی، جس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، الفاطمہ بضعۃ منی، جس نے مجھے اذیت کی، جس نے فاطمہ کو اذیت کی، اس نے مجھے اذیت کی۔ تو اس قسم کے بہت سارے احادیث ہمارے پاس موجود ہے، تو لہٰذا یہ ایک ربط ہے ان کا حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور ایام فاطمیہ کا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آج، وہ ہیں مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہیں اور پروگرام کو ادامہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ کیسے مزاج ہیں؟
الحمدللہ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ مولا آپ کو خدا سلامت آپ لوگ رکھے. کو سلامت رکھے، شکریہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور شکریہ. بالخصوص امام زمانہ اور ان کے آباء و اجداد قبول کرے آپ کی خدمات کو. الہی آمین. شکریہ. امام حسین علیہ السلام گروپ اور تمام امام حسین ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ مصروفیات آپ کے لوگ کو باوجود سلامت رکھے. اور شکریہ. مخصوص ان دنوں میں آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ محبت آپ لوگوں شرف بخشی. جی یہ ہمارے لیے بھی سعادت ہے خدمت کرنا اہل بیت کے وسیلے سے، اور اہل بیت کے معرفت کو عام کرنا یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے. جی قبلہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. سب سے چونکہ ظاہر ہے ہمارا جو پروگرام ہے ابھی ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ پروگرام جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، لیکن چونکہ ایام فاطمیہ جو ابھی گزرے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کی جو اصل جو مربوط ہے یہ سارے واقعات اور یہ سارے مظالم ایام فاطمیہ محرم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہی مربوط ہے. تو قبلہ آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر ایام فاطمیہ کو آپ مختصراً ان کی ایام فاطمیہ کی اہمیت بیان کریں اور اس کے بارے میں اگر کچھ وضاحت فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز پھر مزید جو ہے سوالات کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں. بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونستعین واللہ خیر المعین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. بھائی آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ یہ شہزادی ظاہر سی بات ہے ان کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں جی اور مستقل، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ پورا سلسلہ 1 مہینے تک شہزادی کے ہی حوالے سے ہے، اس لیے کہ 13 جمادی اللہ سے لے کر کے 3 جمادی الثانیہ تک شہادت، پھر 20 جمادی ثانیہ شہزادی کی ولادت باسعادت ہے. تو یہ سارا سلسلہ شہزادی کے حوالے سے ہے، بے شک اور اس میں اگر ہم امام زمانہ کو نہیں یاد کریں گے تو کس کو یاد کریں گے؟ بے شک. یہ دستور دنیا بھی ہے کہ جب کسی کے ماں یا باپ کا انتقال ہوتا ہے اللہ بزرگ کا تو اولاد کو ہی پرسہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بے شک. ہم ظاہر سی بات ہے اس وقت فرزند زہرا غمگسار ہے اور وہی اصل وارث اعضا ہے، بے شک. چاہے وہ کربلا کے حوالے سے ہو یا شہزادی زہرا کسی معصوم کے حوالے سے، بے شک. سب کا حقیقی وارث تو وہی ہے. بے شک. تو اب ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے کائنات کی اس شہزادی کو سب سے مظلومہ بی بی کہا گیا ہے. اللہ اکبر. بڑے مصائب اس بی بی نے اٹھائے. آپ سوچیں کہ 18 سال کا وہ سن کے جسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس میں ایک یعنی جس کو شباب کا زمانہ ہے، ابھرتے ہوئے شباب کا زمانہ کہا گیا ہے، ابھرتی ہوئی جوانی کا زمانہ کہا گیا ہے، اور اس زمانے میں ہماری شہزادی ضعیفہ ہو جائے، اللہ کتنی بڑی مصیبت کی بات. اللہ اکبر. آپ سوچیں پیغمبر کی کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی، اور پھر اس کے اوپر یہ مصائب، ان پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دینا. امام حسن علیہ السلام تڑپ تڑپ کے روتے تھے جب ان افراد کو دیکھ لیتے تھے، رخ موڑ لیتے تھے، روایت میں ہے، اور وہ وہیں گریا کرنے لگتے تھے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ ان لوگوں کو دیکھ کر کے گریا کیوں کرتے ہیں، یا ادھر سے گزرتے ہیں تو کیوں گریا کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے نگاہوں کے سامنے وہ سارے منظر آ جاتے ہیں کہ کیسے میرے ماں کے اوپر ظلم ہوا اور ان لوگوں نے کیسے ظلم کیا اور جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرایا. آپ سوچیں بھائی سخت مصیبت ہے. ان ایام میں شہزادی کو یاد نہ کرنا یہ در حقیقت پیغمبر اسلام کی معرفت سے روگردانی ہے. یعنی انسان کے پاس پیغمبر کی بھی معرفت، اس لیے کہ وسیلہ معرفت اہل بیت ہے اور شہزادی زہرا ہے، جزو رسالت ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کو خود نبی نے ام و ابیہا کہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. لہٰذا ان کی عظمت بہت بڑی ہے. آپ سوچیں کہ یہ بی بی تو 18 سال کے سن میں مرثیہ شہزادی کے لبوں پہ آیا. اللہ اکبر. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے حوالے سے اپنے ناظرین تک کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم انہی کی بیٹی کے تذکرے کو کرتے ہیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، جن کی ولادت کی تاریخ 5 جمادی الاولیٰ گزری ہے، اس پاک بی بی کو القابات جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے مشہور اور القابات جو ہیں ان کے چند مشہور جو عوام میں مشہور ہیں، جیسے شریکت الحسین ہے، ان میں دوسرا نام آتا ہے ام المصائب. ثانیہ زہرا کو ام المصائب کہا گیا.
بے شک مگر شہزادی زہرا اس کے باوجود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ام المصائب ہوتے ہوئے بھی سبت علیہ جیسے مرثیے کو نہیں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک اب مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی پہ کون سی ایسی مصیبت گری اللہ سیدہ کے اوپر کہ سیدہ سبت علیہ کے مرثیہ پڑھا ہے، اللہ اور یہ اسی مقام کے بعد دیکھیں کیا مامتا ہے اور کیا یعنی تربیت بھی ہے، ہر سبق بھی ہے، اور کائنات کی ماؤں کے لیے سب کچھ اس میں ہے کہ دربار سے واپس آئی ہیں اور آ کر کے ایک طرف پڑھ رہی ہے سبت علیہ مصائب، اللہ اکبر، اور دوسری طرف سوال کر لے رہی ہے کہ اماں آپ دربار میں گئی تھی، پیروں میں ورم ہے، صرف پیر دیکھا تھا زینب نے اور تڑپ گئی، اماں آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی، آپ دربار میں کیا کھڑی تھی؟ اللہ شہزادی نے سینے سے لگا کر کے وہی بیٹی کو فوراً دلاسا بھی دے دیا کہ بیٹی میں تو یہیں گئی تھی اور میں تو رسول کے کلمہ پڑھنے والوں میں گئی تھی، میں تو حجاب میں تھی، بیٹی گھبراؤ نہیں، تم تو ایسے دربار میں جاؤ گی جو شرابیوں کا ہوگا، اللہ اکبر، یعنی اپنے مصائب کو چھپایا ہے شہزادی نے ثانیہ زہرا کے مصائب کو بیان کر کے، بے شک بے شک بیٹی پڑھ پہ نہ۔ تو بہرحال شہزادی کا تذکرہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، بے شک بے شک شہزادی کے مصائب کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ان سے بڑی مظلومہ ذات کوئی کائنات میں نہیں ہے، بے شک بے شک لہذا ہم سب جی غصہ دیتے ہیں۔ جی قبلہ، چونکہ ظاہر ہے یہ سوال میں نے کر لیا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بی بی کی مظلومیت بیان کر دیا لوگوں کے لیے، حق بھی ہے، تو سوال جو ہمارے پاس ہے ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جو مومنین ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے بعض سوال بھیج دیتے ہیں، بعض علماء کی رائے سے سوالات اٹھا دیتے ہیں جو ضروری سوالات ہوتے ہیں، اور بعض کو جو ہے جو ہم بہتر سمجھے اس کو بھی اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کافی دفعہ یہ سوال تکرار ہوا ہے کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ ہے کیا؟ ان کی اگر آپ مومنین کے لیے وضاحت فرمائیں کہ یہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ، یہ ان کی وضاحت اور ان پر روشنی اگر ڈالیں۔ جی ضرور، دیکھیے غیبت امام زمانہ کی ہے، یقیناً ہے، ہم سب کا اعتقاد ہے اور رکھنا بھی ہے، اور اس کے دو دور ہیں، جی جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ جی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ امام یازدہم کی شہادت کے بعد سے لے کر کے اور پھر نوابین اربعہ کے دور تک یہ امام کا ظاہری دور تھا، صحیح، اور مطلب غیبت، اور اس کے بعد یہ غیبت صغریٰ کا دور ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ صحیح، لیکن میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ میرا خود کا بھی جب میں نے اس سلسلے میں مطالعہ کیا تھا غیبت کے حوالے سے اور تحقیق کی، تو میرا خود کا بھی ایک نظریہ یہی ہے کہ ظاہراً امام کی غیبت کا جو مختصر دور ہے، یعنی غیبت صغریٰ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں امام کچھ لوگوں سے ملے ہیں، صحیح، کچھ لوگوں سے نہیں ملے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت جب ضرورت پڑی اور دربار میں وہ سوال ہوا تو 40 افراد نے اٹھ کر کے گواہی دی کہ میں نے دیکھا، امام کے وجود کی گواہی دی گئی ہے باقاعدہ، تاریخ میں ساری چیزیں تفصیل میں۔ غیبت کبریٰ اس کے بعد سے شروع ہے۔ اب میں نے اس کو عام طور پر غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کو بھی غیبت کبریٰ میں کیوں شامل کیا ہے صحیح، وہ بھی بتاتا چلوں گا ساتھ۔ جی اس کی وجہ یہ ہے، جو میرا یہ اپنا نظریہ ہے، کہ امام اس غیبت کے دور میں جس میں نوابین سے مل رہے تھے، صحیح، ہے در حقیقت وہ بھی غیبت کبریٰ کا حصہ میرے اعتبار سے، اور بہت سے علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اسی سے میں نے بھی اس نتیجے کو قبول کیا ہے۔ جی وہ دور وہ ہے کہ جس میں امام نوابین سے مل رہے ہیں لیکن ہر ایک سے نہیں مل رہے ہیں۔ صحیح، عوام الناس سے تو امام نہیں ملے، جی بالکل دنیا کے سامنے امام نہیں آئے بظاہر، بالکل، صرف اپنے 4 نمائندے، وہ بھی ایک ساتھ 4 نمائندے نہیں ہیں، جی ایک کے بعد دیگرے 4 بالکل نمائندے ہیں، بالکل صحیح، ایک وقت میں ایک ہی نمائندے سے مل رہے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو دوسرے سے، پھر اس کے بعد تیسرے سے، پھر چوتھے سے، جی یوں 4 نواب سے ملتے رہے اور مل کر کے بظاہر ہمیں ٹرین کر رہے تھے، دنیا والوں کو جی بتا رہے تھے
کہ دیکھو جب میں ابھی نوابین کے ذریعے سے تمہارے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں صحیح کہ غیبت کے زمانے میں تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، جی اگر مسائل شرعیہ الجھنا تو تم کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرو گے اور کس سے سوال کرو گے۔ صحیح تو یہ اس چیز کی طرف عوام کو اور دنیا کو آمادہ کرتے ہوئے امام نے صرف ایک ایک دور میں ایک ایک آدمی سے ملاقات کی جی اور لوگوں سے کہا کہ تم ان سے سوال کرو، تم ان کے پاس جاؤ، جی یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ صحیح اور اس کے بعد پھر علی ثمری سے کہہ دیا اپنے چوتھے نائب سے کہ دیکھو تم ایک ہفتے کے بعد وفات پا جاؤ گے، اور خبردار، وہاں پہ تاکید کی امام نے، صحیح خبردار اپنے بعد کسی کو اپنا نمائندہ نہ قرار دینا، بے شک اب میں کسی چیز سے نہیں ملوں گا۔ تو یوں امام پھر حجاب میں چلے گئے ہیں، لیکن اب ایک حد تک ہمارے ذہن کو آمادہ کر کے گئے ہیں کہ علماء جو ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا ہے، ان سے آپ کو اپنے مسائل کو دریافت کرنا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کو حل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ہمیں مجتہدین کے دروازے تک پہنچایا ہے امام نے اس میں، صحیح صحیح علماء سے مربوط کیا ہے، مراجع سے مربوط کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں تقلید کی اہمیت اور علماء کی عظمت و فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ جی تو یہ دو دور ہیں غیبت کے امام کے، کہ 70 بعد شہادت امام جی وہ 70 سال کا دور، یہ امام کے غیبت صغریٰ کا، اس کے بعد امام کے غیبت کبریٰ ہے۔ صحیح صحیح ایک سوال قبلہ اور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے کہ دو گروہ ہے اسلام کے، ایک تشیع اور دوسری طرف تسنن، تو ان دونوں کے عقائد میں مہدویت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرق ہے، ان پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ جی میں دیکھیے بظاہر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، جی ہمارا عقیدہ تو ظاہر ہے کہ ہم صاف لفظوں میں مانتے ہیں کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں، نبی کے جانشین ہیں، 12ویں خلیفہ ہیں، جو خدا کے حکم سے غیبت میں ہیں، صحیح اور انشاءاللہ حکم خدا سے ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، بے شک یہ تو ہمارا نظریہ ہے۔ دوسرا جی اہل تسنن، ان میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو مانتا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور امام غیبت میں ہیں اور انشاءاللہ بحکم ربانی ظہور کریں گے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ساری چیزیں وہ ہیں۔ جی دوسرا گروہ ان کا وہ ہے کہ جو سیدھے سے انکار کر رہا ہے صحیح کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی، صحیح بلکہ لیکن ان میں بھی بہت سے وہ ہیں کہ جو اس بات کو قائل ہیں کہ ایک ظہور کرے گا، اس کا لقب مہدی ہوگا اور وہ نبی کا 12واں فرزند ہوگا۔ صحیح اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ولادت نہیں ہوئی، نبی کے فرزند میں سے 12واں جانشین ہوگا اور پھر وہ ظہور بھی کرے گا، وہ آئے گا، تو یہ بتائیے کہ نبی کے بعد ایک دم سے 12واں، ایک زمانے کے بعد جب 11واں اس دنیا سے گئے، تقریباً 1250 سال اوپر ہو رہے ہیں، 1300 سال ہو رہے ہیں، یہ چیز تو کنڈم ہو گئی ان کی کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، نہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، اب نہ مانے وہ ان کی ہٹ درمی و کٹوجتی ہے۔ ایک گروہ تو سیدھے سے ولادت کا بھی اور ظہور کا ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، تو اب اس سے ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر پیغمبر اسلام کی صریح حدیث ہے، جس کو لکھا گیا ہے کمال الدین میں، باب 39 میں حدیث نمبر 12 ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبتہ فماتا فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے بھی زمان غیبت میں میرے بیٹے کا انکار کیا پھر وہ مر گیا تو اس کی موت جہالت کی ہے۔ صحیح تو سیدھی بات ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل سے مراد یہ انگوٹھا چھاپ جاہل نہیں ہے، جہاں بھی اس طریقے کی حدیث آئی ہے، جیسے امام کے حوالے سے دوسری حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ اس طریقے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، یہاں جہالت سے مراد وہ جاہل نہیں ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جاہل ہے، یعنی انگوٹھا چھاپ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، نہیں،
بلکہ وہاں جہالت سے مراد وہ زمانے جہالت جو عہد پیغمبر میں تھا کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ تھے مگر جاہل تھے، یعنی دین سے جاہل، معرفت خدا سے جاہل، شریعت سے جاہل، پیغمبر کی معرفت سے جاہل، وہ جاہل یعنی یہود و نصارہ کہہ لیجئے، کفار و مشرکین کہہ لیجئے، تو جو مرے گا بغیر معرفت کے یا بغیر اس بات کو قائل ہوئے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور امام غیبت میں ہے، تو وہ جاہل مرے گا، یعنی یا تو کافر مرے گا، مرتد مرے گا، مشرک مرے گا، یہود و نصارہ کی موت مرے گا، اسلام پہ نہیں مرے گا، لاکھ زبان پہ کلمہ جاری کرے مگر وہ بہرحال مسلمان نہیں ہے۔ جی جی ایک ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں اور روایات بھی موجود ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آسمان سے نیچے آ کے امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو سوال قبلہ یہی ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اس میں تو پہلا میں سوال یہ کروں گا کہ میرے بھائی کیا یہ وقت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ہے؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں ہے جی، یہ عہد تو، اور عہد کس کا ہے؟ امام زمانے سے، امام مہدی کا عہد ہے، جی ہے نا؟ جی، تو ظاہر سی بات ہے صاحب منصب امام جب موجود ہے، اب امام صاحب منصب ہوتے ہوئے ان کے پیچھے وہی نماز پڑھے گا جو غیر منصب ہے۔ سبحان حضرت عیسیٰ بھی اس وقت پڑھیں گے تو ان کے امت ہی بن کر کے اتریں گے، جی، اس لیے کہ ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے، نبوت کا ظاہری دور ختم ہو چکا ہے، بالکل ہے نبی ہمارے اعتقاد سے سب کچھ ہے، مگر عہد کے اعتبار سے ایک عہد ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے ان کا، جب تک عہد تھا، اگر عہد ہوتا تو اللہ بھی ان کو آسمان پہ نہ بلاتا، پھر ان کو باقی رکھتا، صحیح، لیکن عہد بظاہر ختم ہو گیا، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب شریعت نبوی ہے، یہ چیز ہے ایک تو کہ حضرت عیسیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ ابھی آپ کے سوال میں قبل کے کہا تھا کہ علماء اہل سنت بھی قائل ہیں امام کے حوالے سے، لہٰذا ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے سیوطی نے جلد نمبر 3 میں تحریر فرمایا، جناب حذیفہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام فرماتے ہیں المہدی قد نزل عیسی ابن مریم فیقول المہدی تقدم صلی بالناس فیقول عیسیٰ انا قمت لکا فیصلی خلفہ من ولدی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ امام مہدی کے دور میں آسمان سے نازل ہوں گے تو خود امام کہیں گے، کیونکہ بہرحال بزرگ ہیں اور مستقبل میں صاحب شریعت نبی رہ چکے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی اس وقت موجود ہوں گے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، تو ظاہراً آدمی کہہ کر ایک دوسرے سے کہتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آ گیا ہے تو منصب والا تو اس سے کہتے ہیں تشریف لائیے، آپ آگے بڑھیے، صحیح، ہمارا کوئی بھائی آ جاتا ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی میرا بھائی آ گیا ہے، ہم نے کہا کہ بھائی بسم اللہ، تو یہ اخلاقاً تو آدمی کہتا ہی ہے، ورنہ یہ تو اخلاق میں آتا ہے، تو ویسے حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے، امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے بسم اللہ تشریف لائیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی امامت کا دور ہے، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے کہ مناقب شافعی میں بھی ایک حدیث ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر تواتر سے ہے کہ ان المہدی من ھذا الزمان من ھذا الامہ وان عیسیٰ یصلی خلفہ، مہدی جو اس امت سے ہیں اور عیسیٰ آئیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، جس کی سیدھی سیدھی دلیل ہے نا کہ عیسیٰ کی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، امام مہدی کی امامت کا زمانہ موجود ہے، لہٰذا یہ شریعت محمدی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام ہوتے تو پیغمبر اسلام پڑھاتے، وہ نہیں، ان کا نائب پڑھائے گا، جی بالکل، نائب کا زمانہ، لہٰذا بات واضح کہ عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے۔ جی
اگلا سوال جو ہے، یہ سوال بھی کافی دفعہ ایک دو دفعہ جو ہے واٹس ایپ پہ تکرار ہوا، آج آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہر نمائندے نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن کسی محدود جگہ یا منطقے کو ہی ہدایت کر سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام کیسی پوری دنیا پر پوری دنیا میں پوری دنیا کو ہدایت کریں گے اور غلبہ کریں گے پوری دنیا پہ؟ اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ اس لیے کہ آج آپ امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ نجف میں بیٹھ کر، کربلا میں بیٹھ کے، ہم انڈیا میں بیٹھ کر کے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں۔ ابھی اسی وقت آپ کربلا میں ہیں، میں ہندوستان میں ہوں، جی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں الحمدللہ آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، صحیح، اور ہمیں ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، تو ہم محتاج ہیں جو آلے کے محتاج ہیں، بالکل، بغیر کسی آلے کے ذریعے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، آواز نہیں سن پاتے، جی، ہے نا؟ لیکن ہم محتاج تو ہیں نہیں، صحیح، لہٰذا وہ آئیں گے تو پھر ان کو کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے صفات کا مظہر ہے، جی، بے شک، ہے نا؟ اب جن لوگوں کا سوال مانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبی ہمارا امام جو ہے وہ خدا کے صفات کا مظہر ہے۔ صحیح، خدا نے دو صفتیں مخصوص ہمارے اس امام کے ساتھ رکھی ہیں، صحیح، تو اور بھی صفات ہیں، صفات الہیہ کے مظہر ہیں بہت سی صفات کے، لیکن مخصوص دو صفت۔ جی، پہلی صفت وہ یہ کہ خدا غائب ہے، جی، نظروں سے اوجھل ہے کہ نہیں؟ بے شک، ویسے ہی امام بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، صحیح، امام کی غیبت میں رکھا ہے، امام پر پردہ نہیں پڑا ہے، ہماری نگاہوں پہ پردہ پڑا ہے۔ جیسے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، نور خدا کو نہیں درک کر پا رہے ہیں، کرنے کے لیے ہم کو بصارت نہیں، بصیرت کی نگاہیں چاہیے۔ ہمیں عقیدت سے نہیں دیکھنا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز کو ظاہری اس پہ نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا خدا دکھتا نہیں ہے، ہمیں خدا کو ماننا ہے دل کی آنکھوں سے، جس کو کہہ لیجیے۔ بے شک، تو اسی طریقے سے امام مہدی پہ بھی پردہ نہیں پڑا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ صحیح، اسی طرح دوسری چیز صفت بھی غیبت کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو امام سے مختص رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح خدا اپنا تنہائی میں پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ایک ہی خدا ہے نا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، بے شک، تو اب معرفت خداوندی کے لیے اس نے یہ صفت ظاہری طور پر امام مہدی کے حوالے رکھا ہے کہ تم بہت ترقی یافتہ ہو کر کے اعتراض کر رہے ہو کہ کیسے، تو دیکھو میرا ایک بندہ جب ظاہر ہو کر کے پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے تو اس کا بھی میں خالق، صحیح، لہٰذا امام، اس لیے روایت میں ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ، اور یہ ایک آپ کے حوالے سے ایک پیغام بھی میں دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، جی، بسم اللہ، معرفت کے حوالے سے بھی، کہ اور اس سے بھی پتہ چلے گا کہ امام کی آواز خانہ کعبہ میں، آپ سنتے ہیں کہ امام خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر کے آواز دیں گے پشت کعبہ سے دیوار لگا کر کے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز ہوگی انا المہدی، انا المہدی، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ بس جس وقت یہ آواز آئے گی اس وقت امام کی یہ آواز پورے کائنات میں موجود امام کے چاہنے والوں کے کانوں پہ ٹکرائے گی، یہ فجر کے وقت کا ہوگا، اور جب امام کی آواز سنیں گے لوگ تو لبیک یا مہدی کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں گے۔ اسی وقت دوسرے افراد جو امام کے ماننے والے نہیں ہیں، معرفت نہیں رکھتے ہیں، وہ سوال کریں گے نکل کر کے کہ کون مہدی، کون مہدی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں حسین کو دنیا پہچان چکے گی، اور اس کے لیے کیسے پہچانے گی؟ وہ عزاداری ہے، لہٰذا اپنی عزاداری کو معرفت اہل بیت کا ذریعہ قرار دے، مقصد حسین کی معرفت کا ذریعہ قرار دے، اپنے عزاداری کو اور فرش اعضاء کو سیاست کا ذریعہ قرار نہ دے، دنیاوی
ذریعہ قرار نہ دے بلکہ صرف معرفت، تاکہ اس کے ذریعے سے جتنا امام حسین پہچانے جائیں گے اتنے ہی امام مہدی کے ظہور میں جلدی ہوگی۔ میں حسین غریب کا بیٹا ہوں تو دنیا پھر کوئی سوال نہیں کرے گی، تو اب اس کے لیے حسین کو پہچانوانا ہے، تو اب حسین کو پہچانوانے کے لیے ذکر حسین سے عام کرنا پڑے گا۔ جی قبلہ، جو سوالات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے تھے وہ تو پیش کر گئے ہیں۔ آخر میں اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مختصراً اہل بیت کے عنوان سے، امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ شکریہ بھائی آپ کا بہت بہت۔ بس پیغام کے طور پر یہی عرض کرنا ہے کہ میرے بھائی، اس عہد میں ہم کو معرفت امام حاصل کرنا ہے، اور اس معرفت کے لیے بالخصوص اردو زبان سننے والے اور جاننے والے اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے کہ اس عہد میں اپنے آپ کو علم کے در سے جوڑے رکھو، جتنا ہو سکے علم حاصل کرو اور علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ جب تک علم نہیں حاصل کرو گے تب تک معرفت اہل بیت نہیں حاصل ہو سکتی۔ عرفان اہل بیت کے لیے علم ضروری ہے، لہٰذا علم حاصل کرو اور امام کے نمائندے بنو۔ امام کے نمائندے کیسے بنیں گے؟ جب علم حاصل کریں گے، امام کی معرفت حاصل کریں گے تو امام کے پیغامات کو نشر کریں گے، امام کی باتوں کو دنیا تک پہنچائیں گے، مقصد کو سمجھائیں گے۔ لہٰذا امام کو دنیا میں عام کرو، امام کو پہچانواؤ کہ امام مہدی ہے کون، امام مہدی ہے کیا، کس کے فرزند ہیں، اور یہ خدا کے نمائندے ہیں تو کیسے ہیں اور کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، خدا کے حکم سے آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے، یہ بھی ایک تو ذمہ داری ہے کہ امام کی معرفت خود حاصل کرے اور دوسروں کو بھی امام کی معرفت حاصل کرائے۔ ایک چیز بہت جو میں ادھر اپنے نوجوانوں میں اور لوگوں میں گفتگو میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ یہ کہ مولانا میرے پاس تو الحمدللہ میں دین پہ پابند ہوں، میں کیا کروں، کوئی جواب ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کہ میں مختصراً آپ کو ایک سورہ والعصر کے حوالے سے دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں پہلے تو بتا دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر اس گھاٹے سے بچا کون ہے؟ تو اس کے لیے دو صفت بتائی، ایک وہ کہ جو ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے عمل صالح کیا، یعنی خود صاحب ایمان ہو جاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اگر یہیں پہ سورہ تمام ہو جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے صاحب ہم نے تو دین حاصل کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو نہیں، بلکہ اس کے بعد فوراً دوسرا جملہ جو ہے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، سورہ ختم ہو رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ خود ہی حاصل کر کے نہ بیٹھ جاؤ بلکہ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین کرو، یعنی دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاؤ، دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلاؤ۔ لہٰذا ہماری ذمہ ہے کہ لوگوں کو بھی متوجہ کریں معرفت اہل بیت، اور اس معرفت ہی کا بہترین ذریعہ ثانی زہرا نے دیا ہے فرش اعضا، اس کی حفاظت اور اس فرش اعضا پہ مقصد حسین کی حفاظت۔ جب تک مقصد محفوظ نہیں رہے گا، یاد رکھیں ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر مقصد محفوظ ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے۔ بے شک بے شک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ جی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ التماس دعا، التماس دعا، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ، شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب، اور بہرحال ہر ایک انسان اپنے نظریات کے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی ہی اس کے اعتبار سے ہی وہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو مختلف نظریات ہے، اور اس نظریات میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام کی نظریات کو دیکھ لیں کہ اصل مقصد تک انشاءاللہ
پہنچ سکے۔ تو بہرحال ایک چیز جو میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سارے ہم سب انسان ہیں، اور جب انسانیت کے زمرے میں ہیں تو ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، اور ہم کوئی معصوم تو نہیں ہیں۔ معصوم فقط وہ ہستیاں ہوتی ہیں جس سے کوئی غلطی کے امکانات نہیں ہوتے۔ عام انسان کے ساتھ غلطیاں ہیں، اور خلق الانسان ضعیف ہے، عقلی اعتبار سے ضعیف ہے، مطالعاتی اعتبار سے ضعیف ہے، اور یہاں تک بلکہ انسان کبھی کبھار ایک چیز کے اوپر 100% کا یقین رکھتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی جس کو کہا جائے وہ چیز ہی نہیں تھی جس کے بارے میں یہ یقین حاصل کر بیٹھا تھا۔ تو بعض چیزوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مقصد ٹھیک رہتا ہے، جو مقدمہ ہے وہ انسان فاسد پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ ہم لوگوں کو جو چاہیے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں خود تحقیقات کرنے پڑیں گے، اور اس تحقیقات کے ذریعے سے ہم مثلا ایک مقصد تک پہنچیں گے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، ان علماء سے رابطہ کریں جو علم اعتبار سے اپنا سکہ منوا چکے ہیں، جو علم اعتبار سے معاشرے میں اپنا سکہ منوا چکے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی تقاریر سنیں، اور ان سے گفتگو کریں، کوشش کریں اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو گفتگو کریں۔ وہ علماء جنہوں نے معاشرے میں سکہ اپنا وہ انہوں نے پیدا کر لیا ہے، انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے علمی اعتبار سے، ان کے پاس جائیں، ان سے اس معاملے میں پوچھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی تقاریر سنیں، جہاں تک رسائی ہو سکے، چاہے وہ کس زبان میں بھی ہو۔ سب سے بڑی یہ ضروری چیز ہے علماء کے لیے۔ علماء، ایک عالم کو آپ جب لے کے آتے ہیں، اسی وجہ سے تو فرمایا کہ جس قوم کا عالم فوت ہو جائے گویا کہ وہ قوم ہی مر گئی۔ تو یہ علماء کی جو عزت ہے، جو اللہ نے علماء کو جو عزت بخشی ہے وہ، لیکن ہاں عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ یہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ شاید علم نہ ہو، علم، لیکن یہ ایک وسیلہ علم ہے، وسیلہ علم ہے۔ العلم نور، علم ایک نور ہے کہ جس کو خدا چاہے، جس کے دل میں خدا چاہے وہاں پر علم کو وہ رکھ دیتے ہیں اور وہ عالم بن جاتے ہیں۔ تو بے شک بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ بعض نہایت ہی جن کو کہا جائے کہ کوئی زیادہ وہ ذہین نہیں ہوا کرتے تھے بعض علماء، لیکن کچھ ایسے کام انہوں نے کیے کہ ایک دفعہ سے ان کے اندر علم جو ہے وہ رکھا گیا، اور اہل بیت کے فضل و کرم سے ہی ان میں علم آیا اور وہ عالم بن گئے۔ تو یہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ یقیناً اہل سعی، اہل کوشش، اور یہ اس قسم کی چیزیں اس میں پائی جاتی تھی۔ تو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اولاً ہم سب سے پہلے موثق اور معتمد اور اعتماد، جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، ایسی شخص کی بات کو مانیں، نہ ہر ایک آدمی کی باتیں شروع کر لی۔ اب یہاں پر جو ہے خود وہ بندہ خدا جو ہے اپنے اس تک نہیں پہنچا ہے، اس کو خود کی ضرورت ہے، اس کی کیا بات ہم مان سکتے ہیں؟ چونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں، کسی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہے، آپ مثلا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا کسی بھی چیز کے ایک وہ اسپیشلسٹ ہے، تو ظاہر ہے آپ ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاؤ گے جو اس فیلڈ کے اندر خود ماہر ہے، جو آپ کا علاج کر سکے۔ آپ کسی جاہل کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، کہ جس کو خود جو ہے بندے خدا کو بھی جو مسائل ہیں اس کے حل نہیں ہے، اس کے خود کے مسائل حل نہیں ہے، اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، تو آپ کی ہدایت کہاں تک کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں کر سکتے ہدایت۔ تو اس ہدایت کے راستے کے لیے جو ہمارے پاس مہم چیز ہے، اگر پورے یہ جملہ کافی سارے بزرگان کہتے ہیں کہ اگر پورے ہر ایک جس کو شعبے میں، ہر ایک سبجیکٹ میں، ہر ایک موضوع میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تو پھر دین میں ایکسپرٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دین میں ایکسپرٹ ہے جنہوں نے سالہا مطالعہ کیا ہو، جس نے سالہا اساتید کے پیچھے وہ رہ چکا ہے، اساتید کے دروس میں شرکت کر چکے ہیں، اور وہ خود بھی اہل عبادت بھی ہو، فقط پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، عبادت بھی ہو، اہل عبادت ہے، اہل تقویٰ ہے، دیندار ہے، اور وہ احکام دینیہ پر عمل کرنے والا ہے، تو ایسی شخصیات سے آپ جا کے دین کی بات سیکھ سکتے ہیں۔
بلکہ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ استاد بنے گا، جس سے آپ جا کے کچھ نہ کچھ اس کو اپنے آئیڈیل شخصیت بناؤ گے، ان سے کچھ سیکھو گے، کم از کم 25 سال وہ پڑھا ہوا ہو، کم از کم 25 سال۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ اپنی پوری زندگی اور پورے یہ خطرے کا کھیل ہے، غلطی کرو گے تو پھر وہی جہالت کے قید میں آ جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور دوسری طرف سے اگر آپ، چونکہ آپ کی وہ ہے، آپ کیوں ایسے ایک شخصیت کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ وہ شخصیت اس کو آپ آئیڈیل بنا رہے جو کسی علمی اس پہ نہیں ہے، تو یہ یقیناً خود نقصان دہ ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی انسان کے اوپر ہی آئے گی۔ تو بس ضروری یہ ہے کہ انسان ایک شخصیت کے پیچھے بے شک جائیں، لیکن وہ شخصیت موثق ہو، وہ شخصیت علمی اعتبار سے قوی ہو، اور ان کے کافی، یعنی اس کے علم کا اندازہ یہی ہوگا کہ معاشرے کے اندر اس نے اپنا سکہ منوایا ہو علمی اعتبار سے۔ اور دوسرے جو گروہ علماء ہے، یہ بہت مہم نقطہ ہے، جو پورے جو گروہ ہے، جو شریعت ہے، جو حدیث ہے، جو دین کے اندر جو چیزیں علماء کے نظریات ہیں، وہ چیزیں اس میں وہ تمام علماء جو مشہور علماء ہے ان کے ساتھ اس کی موافقت ہو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو مشہور کے موافق ہی نہیں ہوتے، تو یہ اس قسم کے علماء کے پاس جا کے آپ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں ہر دور میں علماء رہے، آج کے دور میں بھی موجود ہے، علماء حق کا موجود ہے، تو ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف زبانوں میں کتابیں ہیں، تو بہرحال ان سے رابطہ کر کے اور ان کی کتابیں اور تقاریریں ان کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس عظیم مشن کو سمجھنے میں یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا صبح و شام کیا کریں چونکہ دور کی ضرورت ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔